إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے اس پوری کائنات میں ہمیں ایک مقصد والا وجود بخشا، اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا، عقل و شعور، فہم سلیم کے ذریعے سے اس پوری کائنات میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، دین اسلام کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے دراصل سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ایک عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث سے متعلق ضروری پیغامات، ضروری فوائد جو ایک مسلمان کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یوں کہا جائے کہ اس پوری حدیث کا جو خاکہ ہے، یہ دراصل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اور اللہ کے مومن بندوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اور ایک عظیم منظر جو قیامت کے دن واقع ہوگا، اس کو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، سمجھایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اور پوری امت کو اس حدیث کے ذریعے سے پہنچایا۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے اور وہ پورے امن و امان کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد پورے مومنین اللہ کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اصرار کریں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان نے اپنے بھائی سے اپنے حق کے بارے میں اتنا اصرار نہیں کیا ہوگا جتنا کل قیامت کے دن مومنین اپنے بھائیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے اصرار کریں گے، درخواست کریں گے۔ درخواست کیا ہوگی؟ مومن بندے اپنے ان بھائیوں کی درخواست لے کر اللہ کے پاس آئیں گے جو گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور جو مومنین جو گناہوں سے بچے رہے، اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر کر زندگی گزارتے تھے، ان مومنین کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا، اور ان کے جنت میں داخل ہونے کی وجہ سے اب یہ لوگ اپنے بھائیوں کو یاد کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں اصرار کریں گے، بار بار درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو تو جنت میں داخل کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار۔ اللہ سے کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے کچھ بھائی رہ گئے ہیں،
جو دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے حج بھی کیا ہمارے ساتھ، تو انہیں اپنے عدل سے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، تو انہیں اپنے انصاف کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیا، ان سے گناہ سرزد ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں تو چلے گئے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں آئے جیسے دنیا میں وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ یہ درخواست پورے اصرار کے ساتھ اللہ کے مومن بندے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت انہیں اجازت دیں گے، کہیں گے کہ جاؤ اور جن کو تم پہچانتے ہو ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے آؤ۔ یہ مومن بندے جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آئیں گے فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ، وہ آئیں گے اور جہنم میں ان کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے یا پھر ان کے جسموں سے پہچانیں گے جیسے دنیا میں ان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے چہروں کو آگ نہیں کھائی ہوگی، آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حرم اللہ تعالی علی النار ان تأکل اثر السجود، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ کسی مومن بندے کے اس جگہ کو کھائے یا اس جگہ کو نقصان پہنچائے جہاں پر سجدے کے نشان ہوتے ہیں، یعنی اس پیشانی کو، یا مراد یہ ہے کہ پورا چہرہ جس کو بندے نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت و بندگی کے لیے جھکایا تھا، سجدے میں سجدہ ریز ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو اس کے نگلنے یا اس کے ختم کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کو اللہ حرام کر دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے نماز کی اہمیت ایک مومن کی زندگی میں کتنی زیادہ ہے، کہ جو جتنی زیادہ نمازوں کی پابندی کرے گا اس پر سجدوں کے آثار اتنے زیادہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت جہنم کے آگ سے چہرے کو ان سجدوں کی برکت کی وجہ سے روکیں گے اور حرام کر دیں گے کہ جہنم کی آگ اس کو نقصان پہنچائے۔ تو پھر حدیث میں جو ابھی بیان کی جا رہی تھی سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن بندے ان کو پہچان لیں گے اور وہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، یہاں جس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، وہیں جہنم کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہیں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کے بے مثل، کسی کو اس کی پنڈلی کے آدھے حصے تک جلایا جائے گا، کوئی ٹخنوں تک جل رہا ہوگا، یعنی گناہوں کی طرح جتنے اس کے گناہ تھے اتنی زیادہ آگ اسے لپیٹ لی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اب یہاں اپنی رحمت کے مظہر دکھائیں گے، اپنی رحمت کو کشادہ کریں گے اور اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ جہنم سے ایسے ہر مومن کو نکالو جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان ہے، دینار کی مقدار میں، دینار ایک سکہ ہے، اس کے بے مثل جتنا ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ایسے ہر مومن کو بھی نکالو جس کے دل میں آدھا دینار کے حصے کے مطابق بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جہنم سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے آزاد کر رہے ہوں گے، آخر میں یہ کہا جائے گا کہ ایسے ہر مومن کو بھی جہنم سے آزاد کر دو جس کے دل میں حبت خردل، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس عظیم حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت جو سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 40 پڑھ کر کے کہتے ہیں جو تصدیق کرنا چاہتا ہے اس حدیث کی یا اس منظرنامے کی جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ چاہیے کہ سورہ نساء کی اس آیت کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اور اگر وان تک حسنہ کسی مومن بندے نے کوئی اچھائی کی ہو، نیکی کی ہو، اس اچھی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دگنا عطا کرتے ہیں، یضاعفها، اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جتنے خلوص سے اس نے اس نیکی کو انجام دیا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں، اس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں، اس پورے حدیث میں جس میں کہ منظرنامہ بیان کیا گیا، اس پورے قیامت کے وقت میں جو مومن بندے اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، اصرار کریں گے، اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، محدثین نے اس حدیث کے فوائد میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ دنیاوی دوستیاں جو دنیا تک رہ جاتی ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فسق و فجور پر ہوں، برائیوں پر ہوں، یا پھر برائے نام کسی نے اپنا دوست بنا لیا ہو،
یہ صرف دنیا میں آپ کو فائدہ دے گا، آخرت میں فائدہ دینے والی دوستی نہیں ہے۔ دوستی کرو، دوست بناؤ تو ایسے دوست بناؤ جو کل قیامت کے دن بھی تمہارے لیے اللہ کے پاس آ کے تمہارے لیے اصرار کریں، درخواست کر سکیں۔ نمازوں میں جو شریک ہوا کرتے ہیں، روزوں میں جو تمہارے ساتھ نیکیاں کیا کرتے ہیں، حج جیسی عظیم عبادت کو تمہارے ساتھ جنہوں نے انجام دیا ہو، یہ ایمان کی دوستی، ایمان کے تعلقات، ایمان کی رشتہ داری جو ہوتی ہے، یہ کل قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد کرنے کے لیے ایک ذریعہ بن جائے گی۔ یہ مومن بندے بھی آئیں گے۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے دروس میں اہل کتاب سے غیر مسلمین بھی بڑی تعداد میں شریک، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے درسوں میں شریک ہوتے، اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب وہ درس دیتے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں، تو کوئی بھی روئے بغیر نہیں بیٹھتا، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ ایسے محدث، ایسے امام، انہوں نے بھی اپنے شاگردوں سے کہہ رکھا تھا اور ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس جب فیصلہ ہوگا، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، دیکھنا کہ اگر کل ابن الجوزی جنت میں نہیں ہے، تم اگر ابن الجوزی کو گم پاؤ تو اللہ کے پاس درخواست کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا وہ بندہ جو دنیا میں تیری وحدانیت کا درس ہمیں دیا کرتا تھا، تیرے بارے میں ہمیں سمجھاتا تھا، دین کی تعلیمات ہمیں دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہماری سفارش کو قبول کر لینا۔ تو یہ بات اہل ایمان کے لیے فائدہ دینے والی چیز ہے کہ آپ دوست بناؤ تو مومن کو بناؤ، ایسے کو کہ جس کو دیکھ کر آپ کو رب یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر کے آپ کو قیامت کا منظر یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت میں شوق پیدا ہو، ایسی دوستی اس دنیا میں فائدہ دے گی۔ ورنہ یہ دوستیاں جو آج کل ہمارے نوجوان یا بڑے بھی کہہ لیں، جو صرف دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت دوستی بناتے ہیں، تعلقات صرف دنیا کی حد تک اگر ہیں اور ہر ایک کے دل میں اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ اور مقصد ضرور ہوتا ہے، وہاں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، صرف ایمان کی بدولت کسی نے دوستی نہ کی ہو تو پھر یہ دوستیاں فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ دنیا تک آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، آخرت میں دوستیاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، کوئی نہیں پہچانے گا۔ پہچان اگر ہے تو ایمان کی بدولت۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جب پانی میں غرق ہو رہا تھا، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، کہا کہ اللہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا لخت جگر ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا گھر والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لا چکے اللہ پر، تمہیں مان چکے کہ تم اللہ کے رسول ہو، جو تمہاری دعوت کو جنہوں نے تسلیم کیا وہی تمہارے رشتہ دار اور گھر والے ہو سکتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن یہی رشتہ داری، یہی تعلقات، یہی آپسی جو حسن سلوک ایمان کی بدولت ہوگا، یہی چیزیں فائدہ دینے والی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک اور عظیم فائدہ جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ کہ کل قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفارش کا حق دیا جائے گا وہ انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور جو سفارش اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے ایسی سفارش کسی اور کو عطا نہیں کی جائے گی۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہے، بڑی سفارش ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن پھر بھی اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو دیگر احادیث بھی خصوصاً قیامت کے منظر کو جس میں بیان کیا گیا ہے، ان احادیث کے ضمن میں یہ بات اہل علم نے بیان کی ہے کہ بعض ایسی سفارشیں بھی ہیں جو اللہ کے نبی کے علاوہ دیگر انبیاء کو بھی عطا کی جائیں گی، اور پھر مومنین میں سے بھی درجہ بردرجہ ان کے ایمان کے لحاظ سے ان کو بھی یہ سفارش کی اجازت دی جائے گی کل قیامت کے دن۔ جیسے کہ یہ مومنین کا واقعہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہم نے سنا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو، وہ کسی بھی اپنی مرضی سے کسی بھی گنہگار کو جہنم سے یوں ہی نکال کر نہیں لا سکتے۔ بات بڑی غور سے سننے کی ہے کہ کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے جائیں اور جہنم سے کسی بھی گنہگار مومن کو کھینچ کر لے کر آئیں اور جنت میں داخل کر دیں۔ یہاں بھی جن مومنین کا ذکر کیا گیا وہ مومن ہوں گے جن میں انبیاء بھی آئیں گے، جن میں عام مومنین بھی ہیں، جو بار بار اصرار اور درخواست کریں گے۔ اور سفارش کے بارے میں یہ بات جان لینا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ سفارش وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی سفارش کو قبول کریں گے اور جن کے حق میں قبول کریں گے، صرف وہی سفارشیں اللہ کے پاس قبول ہونے والی ہیں۔ ورنہ جس طریقے سے عام ذہنیت بعض کم فہم، کم علم، کم ایمان مسلمانوں نے بنا رکھا ہے کہ ہر کوئی نیک ہے، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہ سفارش کر دیں گے، نبی سفارش کر دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ یہاں خود انسان کے ذاتی اعمال بھی فائدہ دیں گے۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان کتنا مضبوط ہے، آخرت پر کتنا ایمان تھا، کتنی نیکیاں تم نے انجام دی، یہ سب بھی اللہ کے پاس ان کا بھی حساب ہوگا۔ اور اللہ رب العزت جن کی دعا اور جن کی سفارش کو قبول کریں گے اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، صرف اسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام مومنوں کا ایمان برابر نہیں ہے، اور یہ اہل سنہ والجماعہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا متفقہ مسئلہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ ایمان کوئی بڑھنے گھٹنے والی چیز نہیں ہے، ایمان تو ایمان ہے، بندے نے اسلام قبول کر لیا، ایک اللہ کی کا اس نے اقرار کر لیا، اب پھر ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی کیا بات کرتے ہو؟ تجرباتی طور پر، مشاہداتی طور پر، احساس کے طور پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہو، جنت کی طرف جانے کا شوق، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا شوق بندے کے اندر جو پیدا ہوتا ہے، جو احساس پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان کا اضافہ ہے۔ اور وہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں بھی بندے جو روتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، اور پھر عبادات اور اطاعت کا شوق دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ ایمان میں اضافے کی ایک علامت ہے۔ اور وہیں جہاں انسان گناہ کر رہا ہے، ایسی صحبت ملی کہ جہاں اسے نیکیوں اور بدی کا کوئی فرق نہیں ہے، برائیوں پر برائیاں کرتا جا رہا ہے، ایک نماز چھوٹ گئی کہ دوسری نماز، اور پھر اس طریقے سے کچھ اطاعتیں عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ اس کا ایمان گھٹ چکا ہے، کمزور ہو رہا ہے ایمان، اس وجہ سے تو یہ احساس اور مشاہداتی طور پر یہ چیز مانی جانے والی، اور اہل سنہ والجماعہ کے پاس یہ متفقہ فیصلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اسی کی بدولت اللہ رب العزت کے نزدیک جو مومنین اللہ کے پاس آ کر کے سفارش کریں گے، ان کا ایمان بہت اونچے معیار کا ہوگا، بالمقابل ان مومنین کے جو جہنم میں گئے تھے، ایمان تو تھا ان کا، لیکن گناہوں کے سبب، کثرت سے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، اور اپنے گناہوں کے بے مثل ان کو عذاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جن کے حق میں اجازت دیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اجازت دیں گے، اور یہ چیز اسی سفارش قبول ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور فائدہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بڑی کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اپنے بندوں کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے ہے، وہ بڑی کشادہ ہے، اس لیے کہ ایک کم ایمان رکھنے والا مومن بھی کل قیامت کے دن جہنم جیسی دہکتی ہوئی آگ سے نجات پا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ سے نجات پا جائے گا، کم ایمان رکھنے والا بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدل کی، اس کے انصاف کی، اس کے رحمت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اس طرح سے چھوٹی نیکیاں بھی اگر کسی بندے نے انجام دی ہیں، لیکن صرف اس میں اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد تھا، اس نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، کسی کی واہواہی بٹورنے کے لیے عمل نہیں کیا، محض اللہ کی رضامندی کے لیے عمل، چاہے چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر کے اجر و ثواب دیں گے، جتنا اخلاص آپ کے دل میں، اللہ تعالیٰ وہ نیکی چاہے چھوٹی ہو، اجر و ثواب بڑا چڑھا کر کے دینے والے ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمت کی کشادگی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت مشرکین کو نجات تو نہیں دیں گے، لیکن بعض نصوص کی روشنی میں بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایسے مشرکین جن کے بارے میں یہ تصور کر لیا جاتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں، فطرتاً اچھے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں، کفر پر مداومت اور کفر پر ان کی وفات بھی ہوئی، لیکن اچھے رہے ہیں، بسا اوقات کبھی ایک مسلمان سے بہتر نظر آتے ہیں اخلاق میں، کردار میں، سلوک میں۔ تو اہل علم نے متفقہ طور پر یہ بات ان احادیث سے اخذ کی، مستنبط کی، اور بتایا کہ ایسے مشرکین، ایسے کافر جن کو جہنم سے نجات تو نہیں ملے گی، لیکن ان کے خلوص کے سبب ان کو ان کے عذاب میں اللہ تعالیٰ تخفیف کریں گے۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس طریقے سے ایک اور بات اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے، جیسے قرآن آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں۔ لیس بظلام للعبید بھی کہا اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ اسی لیے کافروں میں بھی عذاب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی اللہ نے تقسیم کر رکھے ہیں۔ پھر اس طریقے سے اس پوری حدیث کو سن لینے کے بعد اس کا جو اہم پیغام ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے، جو سنن ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت راوی حدیث جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورۃ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے،
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے، تو کہتے ہیں اس وقت جب کہ ہماری عمریں نوجوانی کی عمر ختم ہو کر ایک سنجیدگی والی عمر آ جاتی، یعنی ابھی بڑھاپا شروع نہیں ہوا ہے، پختہ نوجوان ہو چکے ہیں یا جوانی کی عمر آ چکی ہے، ایسے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ ایمان سیکھا کرتے تھے قبل ان نتعلم القرآن، قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے قرآن کو سیکھنے سے پہلے۔ پھر کہتے ہیں ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، پھر ایمان سیکھنے کے بعد قرآن ہم نے سیکھنا شروع کیا، جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے جو ایمان ہم نے سیکھ رکھا تھا وہ ایمان میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں سب سے اہم بات جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے عقل و فہم، بصیرت اور فطرت سلیمہ، صحیح طور پر اس کے مزاج میں جو ٹھہراؤ آتا ہے، صحاب رسول کی حدیث اور ان کے الفاظ کے بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنی ایسی عمر کو پہنچ جائے جہاں وہ کوئی بھی فیصلہ سنجیدگی سے لے، جذباتی نہ ہو، سمجھداری سے کوئی فیصلہ کرتا ہو۔ ایسی عمر میں ایمان کو انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی زندگی میں استقرار آئے اور جو چیزیں وہ سیکھ رہا ہے اس پر وہ صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے عمل کر سکے۔ ورنہ جذباتی طور پر کچھ نوجوانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، ایک وقت گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اتنی زیادہ برائیوں کی طرف چلے بھی جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان سیکھنے کی صحیح عمر یہ ہے، بچپن سے بچوں کے اندر عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین کی بنیادی اصول، یہ چیزیں ڈالنی ضروری ہیں، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کو بڑھاپے سے زیادہ جوانی کی عمر کی جو عبادتیں اللہ کے یہاں بہت محبوب ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں قرآن کو سیکھنے سے پہلے ہم ایمان سیکھا کرتے تھے، اور ایمان میں کیا ہے؟ یہی توحید ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق معلومات، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، دین کی جو بنیادی معلومات ہیں، ارکان ایمان ہیں، ارکان اسلام ہیں، یہ بنیادی چیزیں ایک نوجوان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کب؟ قبل ان نتعلم القرآن، قرآن کو سیکھنے سے پہلے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ایمان ہو جائے، دل میں ایمان راسخ ہو جائے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے گی، جہاں جنت و جہنم کا تذکرہ ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کے عذابات کا ذکر ہوگا، وہاں ایمان بڑھتا چلے جائے گا، وہاں ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ فازددنا به ایمانا، پھر اس ایمان میں مضبوطی آ گئی۔ جب ہم ایمان سیکھے، قرآن پڑھے، پھر قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے ایمان میں مضبوطی آ گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس طریقے سے عقید توحید ایک انسان کی زندگی میں ایمان کی حفاظت بنیادی ضرورت ہے۔ اس پورے منظر نامے کو یاد کریں جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنن نسائی کی اور ابن ماجہ کی بیان کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، وہاں کامیابی کا جو ذریعہ رہا ایک مومن کے لیے اس کا ایمان ہی تھا، اس کا ایمان ہی تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ سنایا یا سنائے گا وہ یہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کریں گے ایمان کی وجہ سے۔ تو کامیابی کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، اور ایمان سیکھنا نوجوانی کی عمر میں ضروری ہے۔ آج ہماری عمریں کہاں بیت رہی ہیں، ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے، ہم نے عمر کتنی گزار لی اور کتنی چیزیں ہم نے سیکھی اور کتنی ہم سے رہ گئی ہیں، دین ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، یہ آج وقت ہے ہمیں اپنا جائزہ لینے۔ حساب و کتاب ہم بہت کرتے ہیں، دنیا کا حساب، اپنے اسکول کا، اپنی کمپنی کا، اپنی دکانوں کے اکاؤنٹس، بہت ساری چیزیں چھان پٹک، ایک ایک روپیہ بھی اوپر نیچے ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اور وہیں جہاں دین کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، اپنی اصلی کامیابی کی بات آتی ہے، جو ہمیشہ کا پروفٹ ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ یہاں اس حدیث سے یہی فائدہ ملتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک مسلمان کو عقیدہ ایمان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کی اگر بات کریں تو دنیا کے آج بڑی بڑی خبریں ان کے علم میں ہوتی ہیں، نالج اتنی زیادہ کہ ترقی کے نام پر بہت ساری چیزیں جان چکے ہیں، دنیا کا نقشہ بدل دیں گے، ایسی معلومات بیان کرنا شروع کر دیں، زبان تھکتی نہیں ہے بیان کرتے، لیکن وہیں اگر ان کے دینی جائزہ لیا جائے، دینی طور پر ان کا جائزہ لیا جائے تو ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں فرق نہیں جانتا ہے، ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا فرق نہیں معلوم ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں اور ارکان ایمان 6 ہیں، جبکہ لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں یا بسا اوقات کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، صحابہ اکرام نے جو کہا کہ ہم قرآن سیکھنے سے پہلے دین سیکھتے تھے، ایمان سیکھتے تھے، اس میں یہی چیزیں ہیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں جن میں اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی تقدیر پر، اس کے اچھے اور برے ہونے پر بھی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور ارکان اسلام یہ ہے کہ کلمہ توحید،
اس کے بعد جو قبول ہونے والی چیزیں، اور سب سے بڑی عبادت ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. یہ تمام ارکان اسلام میں آتے ہیں اور یہ ارکان ایمان میں ہیں. اگر ان میں ایک پلر بھی، ارکان کا مطلب ہے پلر، اور اگر ایک پلر بھی کمزور پڑ جائے تو پھر دین کی جو عمارت ہے وہ منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی. یہی پیغام اس حدیث سے ہے. پھر اس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات پر غور کریں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. غور کریں ان الفاظ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج اگر کوئی شخص ہمیں آ کر یہ کہے کہ مسلمان ہو جاؤ، ہم غصہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے اس سے، یا یہ سمجھیں گے کہ وہ پوچھنے والا بے وقوف ہے. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہوا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تمہارا اسلام مکمل اس وقت ہوگا جب تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، شیطان کے راستے پر مت چلو. وہی مومنین جو کل قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ کے یہاں گزارش سفارش کریں گے، وہی مومنین ہیں جو شیطان کے راستے پر نہیں چلیں گے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ہمیشہ اپنی نیکیوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ جنت ان کے لیے ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے پر مت چلو. یہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے یا تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. اللہ کی اطاعت و بندگی سے تمہیں ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کرے گا. اور سب سے پہلا حملہ شیطان کا انسان پر، اس سے اس کے رب کے تعلق کو کمزور کر دینا، وسوسے پیدا کر کے، مختلف خیالات پیدا کر کے، زندگی میں پیش آمدہ کچھ حادثات کو یاد دلا کر کے، تقدیر سے ناراض کر کے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے مایوس کر کے اسے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. اور اسی وجہ سے زندگی میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے. اور یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. انہ لکم عدو مبین. اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب ایمانی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری کمزوری برا ہو ان بدعتوں کا اور اہل بدعات کا، جنہوں نے دین کے نام پر بہت ساری چیزیں دین میں داخل کر دی ہیں. ایسی ملاوٹیں دین اسلام میں ہو چکی ہیں کہ ایک عام مسلمان آج خالص دین اسلام کو پہچاننا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے. اتنی ملاوٹیں ہو چکی ہیں. اگر بات کریں ماہ رجب کی، جس میں میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اس رجب کے مہینے ہی کو لے، پوری لمبی فہرست ملے گی آپ کو بدعات کی. مسلمان جانتا ہی نہیں ہے کہ اصل اسلام کیا ہے. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو کسی حدیث میں ماہ رجب کی کوئی بڑی فضیلت واقع نہیں ہوئی ہے، کوئی فضیلت واقع نہیں ہوئی. لیکن وہیں لوگ اس مہینے کو رمضان جیسی عبادتیں کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. جہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہ عمل کرو میرا تقرب مل جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اس پر عمل کر لو کامیابی ہے، جنت کی ضمانت ہے، ان سب چیزوں کو بھلا کر کے آج اسلام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ ایسی بے وجہ اور موضوع روایات کی بنیاد پر، اور ایسے طریقوں کو، بدعات پر عمل کرنے کو دکھا کر اسلام کے نام پر ان چیزوں کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی. اور مسلمان اسی کو سمجھا جا رہا ہے جو ان بدعتوں کو کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور جو ان سے بچا ہوا ہے گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا ہمارا علمی معیار اتنا گھٹ چکا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہم فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ صحیح عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی لیے کہا کرتے تھے کہ جس معاشرے میں بدعتوں کا رواج عام ہو، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنا دم توڑ دیں گی. لہٰذا بدعتوں کو ختم کرنا ہے تو سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو. تلاش کر کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے گزر جانے کے بعد بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہوتا تھا اور دیگر صحابہ کا، تلاش کر کے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر مناسبتوں کے اعتبار سے عمل کیا کرتے تھے. آج ہمارے مسلمانوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا، آج واجب ہے، لازم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ بدعتوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے آوازیں لگائیں، عمل کر کے دکھائیں. یہ بدعتیں خود بخود معاشرے سے ختم ہو جائیں گی، چھٹ جائیں گی. ماہ رجب کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات بتائی کہ یہ دانہ یا بیج کو زمین میں بونے کا مہینہ ہے، شہر الزرع کہا گیا، اور اس کو مفتاح الخیر والبرکہ کہا گیا کہ ایسے وقت میں انسان کو یہاں سے عمل کے لیے جٹ جانا ہے، تیار ہو جانا ہے. پھر کہتے ہیں وَالشَّهْرُ شَعْبَانَ شَهْرُ السَّقِي،
کہ یہاں اب پانی ڈالنے کا موقع ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں شہر رمضان شہر حصاد، کہ جو آپ نے بیج بویا ہے اس کو کاٹنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، یہاں سے ہمیں تیار ہونا ہے۔ بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سنتوں کو عمل میں لائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں اپنے پورے کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا ہفتہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں لوگوں نے ملاوٹ نہ کی ہو۔ اسلام کے نام پر بہت ساری چیزیں داخل ہو چکی، اور آج مسلمان اس بات سے عاجز آ چکے ہیں کہ فرق کر سکیں، کوئی ایسا دن اپنا گزار کے بتائیں جو خالص دین اسلام کے طریقے پر گزار سکیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے، جو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، نبی کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے ایمان سیکھا ہے۔ آج نبی سے ہمارا دور بہت دور ہو چکا ہے، فتنوں کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اپنے ایمان کو سیکھنے کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، عبادات اطاعت کی پابندی، اچھی مجلسوں کا انتخاب، علماء سے تعلق، دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فتنے ہمارے آئے دن ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین و ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو بج چکی ہے۔ آج آنے والی نسلوں کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنے ہمیں لپیٹ میں لے چکے ہیں، ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا دین دے کر جا چکا ہوں جس کا راستہ اتنا واضح اور اتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ یعنی اب کوئی ایسا مسئلہ دین اسلام میں رہا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی دلیل نہ ملتی ہو۔ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دین سے انحراف، دین سے پھر جانے کی سب سے شدید ترین سزا یہی ہے کہ شیطان آپ کو غلط ہونے پر بھی یہ بتائے کہ آپ صحیح راستے پر ہو۔ یہ یاد رکھیں، دین سے منحرف ہونے یا عقیدے میں ایمان میں کمزور ہونے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ میں یا آپ غلط کر رہے ہوں، پھر بھی شیطان یہ وسوسہ ہمارے ذہن میں پیدا کرے کہ آپ صحیح راستے پر ہو، جو بھی کر رہے ہو وہ صحیح ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور پچھلی امتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ وہ گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کو جھٹلاتے، آخرت کا انکار کرتے، نبیوں کا انکار کرتے، نبیوں کو تکلیفیں دیتے، پھر بھی شیطان نے ان کو یہ بتا رکھا تھا کہ تم حق پر ہو، تم سچے ہو، تم صحیح ہو، اسی پر قائم رہو۔ کیا ہوا؟ ہلاکت، ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، بربادی آ گئی۔ تو اس طریقے سے اس پورے خطبے کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ایمان کی حفاظت ہی میں جنت کی ضمانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو سیکھیں، اپنے دین کو سیکھیں، اور بالخصوص اپنا خالص دین کیا ہے اس کو جاننے کی آج ضرورت ہے۔ ہم دنیاوی معلومات بہت حاصل کرتے ہیں، دین کے بارے میں یہ تڑپ، اگر آگے بڑھیں گے ایک قدم، اللہ تعالیٰ 10 قدم کی آسانیاں فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک وقت ہے، ضروری ہے، کیونکہ سب سے بڑا راز بندے اور اس کے رب کے درمیان اس کی موت ہے۔ کب واقع ہوگی ہم نہیں جانتے ہیں، ایسے میں اللہ کی طرف قدم بڑھائیں تو انشاءاللہ جنت تک لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کما حق ہو ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو اس نے خاتمہ نصیب کرے۔ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات دے کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔